اللہ الرحمن الرحیم وحكم المعارضة بين الآيتين المسير إلى السنة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. معارضہ کیا ہے، اس کی تعریف کی پہلے انہوں نے. بھئی یہ جو حجج جن کا بیان پہلے گزرا ہے کتاب و سنت، ذاتی طور پر ان میں نہ تعارض ہے تو نہ، کیونکہ یہ عجز کی نشانی ہے تو اللہ تعالیٰ عجز سے پاک ہے. یہ تعارض محض واقعہ ہوتا ہے ادلہ کے درمیان، چونکہ ہم جو ہیں نا ناسخ اور منسوخ کی تاریخ سے جاہل ہوتے ہیں. اگر تاریخیں ساری لکھی ہوتی تو پھر مسئلہ کوئی نہیں تھا. جو پہلے ہے وہ منسوخ ہے، جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہے. جی سمجھی گل؟ تو اب جب تعارض معارضہ آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. معارضہ بین الآیتین کا حکم ہے رجوع الی السنت. ہاں جی کیا کہ جی معارضہ بین الآیتین کا حکم ہے رجوع الی السنت. پھر ایک بار معارضہ بین الآیتین کا حکم ہے رجوع الی السنت. تم ایک بار معارضہ بین الآیتین کا حکم ہے رجوع الی السنت. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحکم المعارضات بین الآیتین المسیر الی السنت. مناسب تھا شیخ رحمہ اللہ کے لیے یہ کہ پہلے بیان کرتے معارضے کا رکن، پھر معارضے کی شرط، پھر معارضے کا حکم، جیسا کہ صاحب مینار وغیرہ نے کیا ہے. نور نوار چیمی پڑھیا جی. لیکن شیخ رحمہ اللہ نے رکن، معارضے کے رکن، معارضے کی شرط کو حکم سے مؤخر کیا ہے، نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ رکن اور شرط کے بیان سے مقصود تو اصل میں حکم ہی ہے نا جی، اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا تو باقی دو چیزیں بعد میں. خلاصہ جی کہ جب وارد ہوں نسان متعارضہ، اور ساڈی نظروں جب وارد ہوں نسان متعارضان تو سبیل ان میں علت تاریخ ہے. پہلا حل یہ ہے کہ تاریخ تلاش کرو، پہلے کون ہے بعد میں کون ہے. پس اگر معلوم ہو گئی تاریخ تو لیا جائے گا مؤخر کو اور چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ جو مقدم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے. اور جب نہ جانی جائے تو اساں کچھ بھی نہیں کرنا، بزرگ سارا کچھ کر کے دے گا نا، ہوں اساں آنکھیں لگ کے انسان بنیے. اور جب نہ معلوم ہو تاریخ تو پھر رجوع کیا جائے گا. ایتوں کے درمیان جب معارضہ ہوگا رجوع کیا جائے گا سنت کی طرف، اگر اس مسئلے میں سنت پائی گئی ہے، وگرنہ رجوع کیا جائے گا اقوال صحابہ کی طرف اور قیاس کی طرف. اچھا جی سوال ہے کہ قرآن پاک میں کوئی اور آیت دیکھ لو جو ایک آیت کی تائید کر دے. جی یہ مسئلہ بڑا عام ہے، پچھلی کتاب میں بھی سر کھپایا سی. نہیں، رجوع کیا جائے گا آیت ثالثہ کی طرف، اس لیے کہ یہ بات پہنچائے گی ترجیح بے کثرت الادلہ کی طرف. ایک پاس ایک دلیل تے ایک پاسے چار تے وزن برابر ہے، انج نہیں ترجیحاں ہوندیاں. سنیا جی؟ اور یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ باب ترجیح میں قریب تو پا لے گا. نہیں دلیل برابر ہوئے نا، برابر نہیں پھر تو معارضہ ہی نہیں. معارضہ تا جو برابری ہے تو برابری یہ نہیں بھی ایک پاس ایک ہے تو میں دوجے پاس دو ہے تو دو دی وجہ تو ترجیح پا جانے، کوئی قانون نہیں.
اوے ہے او بلیو او میرے او یارو. اب اس کی ایک مثال دیتے آیتوں میں. مثال اس کی قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور دوسری آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اے جڑا انصتو تے فقرؤ یہ آمنے سامنے لے آؤ کیونکہ اول باقول باری تعالیٰ اپنے عموم کے ساتھ پہلے سمجھو گوارے دو میں ایتاں دا تعلق نماز نال جے کہ اول اپنے عموم کے ساتھ واجب کرتا ہے قول قرات علی المقتدی کو کیونکہ بھی نماز دے بارے لہذا مقتدی بھی قرات کرو. اور ثانی بے خصوص ہی ینفی ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ کرو. سنا جی. اب قولان وارد ہیں دونوں تو ان میں تعارض آ گیا کہ مقتدی قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ایک آیت نو ویکھو تے کرنی ہے دوجی نو ویکھو تے نہیں کرنی. اور نہیں علم ہمارے لیے تاریخ کے ساتھ تساقطا دا مطلب ہے بھی انہاں نو اسی ایک دوجے تے ترجیح نہیں دیندے ہو. تساقط دا مطلب نہیں بھی قرآن دی آیتیں نہیں رہیاں بلا ہو جے یعنی انہاں تے اسی فیصلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ کیا کریں گے پس رجوع کیا ہم نے حدیث کی طرف تو ہمیں حدیث مل گئی ہمیں. اور وہ حدیث وہ ہے کہ روایت کی گئی جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کہ جب امام قرات کرے تو تم. رواہ مسلم. اور اسی طرح ذکر کیا اس کو امام مسلم نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وقال ہوا صحیح جی. اور روایت کیا ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انما جعل الامام لیؤتم بہ تاکہ اس کی فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا. اور اسی طرح روایت کی ہے ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرات کرے امام تو پس تم فانصتوا الحدیث. اور روایت کی ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. بحث کو سمجھ آتی بھئی پڑھیاں حدیثاں ساریاں یار. اور روایت کیا امام محمد رحمہ اللہ نے اپنے موطا امام محمد میں شیخین کی شرط پر کس پر بخاری مسلم کی شرطوں پر حضرت جابر یہ 10.5 واسطے شرط شیخین آ کے امام محمد صاحب پہلے ہو امام مالک صاحب دے شگرد نے امام مالک صاحب ایک اور تابعی دے اتنے جناب عبداللہ بن عمر یا اور صحابی نے یہ 5.5 واسطے آکھے بھی شیخین کی شرط پر. وہ سنیا جی ورنہ بخاری مسلم پیچھے نے امام محمد صاحب بہت پہلے نے تو اس واسطے بھی بیعت ساڑی ذرا تسلی واسطے پچھلے ہو بھی انج سن دے ہو نہیں کھانے پہ ہاں یہ مطلب جی اچھا اللہ شرط شیخین. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے نماز پڑھی امام کے پیچھے بس پیشہ کے امام کی قرات. اور اسی طرح روایت کیا ہے کہ جماعت نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً علی شرط شیخین تھلے بے اس حدیث کو
جب ثابت ہو گئی یہ بات، جب ثابت ہو گئی یہ بات بے حدیث کو پتہ لگ گیا بھئی مقتدی نے قرات نہیں کرنی، اندے نال پائی گئی ترجیح، اندے نال ترتیب آئی گئی سنیا جی دوسری ایت نو ترجیح پائی کیڑی پوری گل کریں استعملوا اے تو پس نہ نظر کی جائے گی اس کی طرف جو کہا گیا ہے کہ بے شک ضروری ہے کس سے فاتحہ کے پڑھنے سے امام کے پیچھے، جیسا کہ روایت کی ابو داود وغیرہ نے محمد بن اسحاق سے، کیونکہ یہ ضعیف ہے، ضعیف کہا اس کو امام احمد بن حنبل وغیرہ نے کبار المحدثین سے۔ اور حکم معارضہ بین الآیتین کا رجوع ہے سنت کی طرف، اور حکم معارضہ بین اور پورے جی رجوع ہے سنت کی طرف، جی اور حکم معارضہ بین الآیتین کا رجوع ہے سنت کی طرف، وبین السنتین المسیر الی القیاس واقوال الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم علی الترتیب فی الحجج ان امکن، ان امکانا، توجہ جی، اور حکم معارضے کا بین السنتین، دو سنتوں میں معارضہ آ گیا تو رجوع ہے قیاس کی طرف اور صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے اقوال کی طرف۔ کیا کہ جی معارضے کا حکم سنتین کے درمیان رجوع ہے قیاس کی طرف اور اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف، ترتیب پر، کس پر؟ ترتیب پر، ترتیب پر حجج میں اگر ممکن ہو، کیا کہ جی ترتیب پر حجج میں اگر ممکن ہو، پھر ایک باری ترتیب پر حجج میں اگر ممکن ہو، اچھا جی، وَبَيْنَ سُنَّتَيْنِ الْمَسِيرِ إِلَى الْقِيَاسِ وَأَقْوَالِ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی جب واقع ہو جائے تعارض بین سنتین تو رجوع کیا جائے گا قیاس کی طرف اولاً ثم، اقوال صحابہ قیاس وال پہلے، قیاس تو مسئلہ حل ہو گیا تو فابیا نہیں ہویا تو پھر اقوال صحابہ، علامہ قیل ایک قول اے، اور فرمایا ہمارے بعض علماء نے علالق سے، علل کہ پہلے رجوع کریں گے، تیسرا قول سنو تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ مقدم کیا جائے گا اقوال صحابہ کو قیاس پر ان کاموں میں جو مدرک بالقیاس نہیں ہے، اس لیے کہ جو مدرک بالقیاس نہیں ہے نا اور صحابی کا قول موجود ہے تو یہ کہ صحابی نے قولوں نہیں کیتا حکمن مرفوع حدیث سے، اس وجہ تو ترجیح ہے، اور قیاس مقدم ہوگا اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم پر ان کاموں میں جو مدرک بالقیاس ہیں۔ اے گل ذرا دل چنگی لگتی پی، ساری چنگیاں نا بزرگوں اسی کی شیاں او وقولہ علی الترتیب فی الحجج، اس کا تعلق ہے مجموع کے ساتھ، او حکم المعارضہ بین الآیتین و بین سنتین دو معنی، پس معنی معارضے کا حکم المعارضہ بین الآیتین مسیر الی السنت اور بین سنت مسیر الی، لیکن یہ علی الترتیب جو ثابت ہے کس کے درمیان، حتیٰ کہ مقدم کیا جائے گا کس کو، قیاس پر، اور احتمال رکھتی ہے یہ عبارت وجن آخر کا بھی پہلے قیاس تھے ہو۔ ہن مثال دیندے جیندی بھی ایک مثال اس کی جو روایت، مثال اس کی وہ ہے جو روایت کی ہے امام ابو داود اور امام ترمذی نے شمائل میں۔ ابو داود کی شمائل نہیں ہے، وہ ابو داود شریف ہے، امام ترمذی کی شمائل ہے۔ یہ شمائل بکھری نہیں، اور ترمذی بچ ایک حصہ ہے تو انجوں نے پھر بکھریاں کر کے شمائل ترمذی دے نام تے بکھرا چھاپیا، بکھریاں شرح لکھیاں، لیکن ہے بچ حصہ۔ اور امام نسائی نے بھی کن سے روایت کی، تینوں بابیوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات،
کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بے نور ہوا سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ پاک میں، تو پس کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں قریب تھا کہ سرکار رکوع کریں، پھر رکوع کیا، پس نہیں قریب تھا کہ سر انور اٹھائیں، پھر اٹھایا سر انور، پھر نہیں قریب تھا کہ سجدہ کریں، مطلب ہر شے بڑی لمبی، پس نہیں قریب تھا کہ سرکار سجدہ کریں، پھر سجدہ کیا، پس نہیں قریب تھا کہ سر مبارک اٹھائیں، پھر اٹھایا، سر مبارک اٹھایا، پس نہیں قریب تھا کہ سجدہ کریں، پھر سجدہ کیا، پس نہیں قریب تھا کہ سر انور اٹھائیں، پھر سر انور اٹھایا۔ ایک رکعت تو کنے رکوع نے دے وچ؟ ایک کے، اور کیا سرکار نے رکعت اخری میں مثل اس کے الحدیث۔ پس یہ حدیث دلالت کرتی اس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ کسوف پڑھائی ہے 2 رکعتیں، ہر رکعت 1 رکوع، اور جس طرح معہود ہے، اور وارد اور روایت کی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھائی نماز کسوف کی 4 رکوعوں، اور ہر رکعت میں جویں سجدے 2 نے، رکوع بھی 2 نے، کما خرج ابو داود وغیرہ، لہذا یہ دونوں حدیثیں کہ صلاۃ کسوف 1 رکوع ہے یا 1 رکعت وچ، تو پس رجوع کیا گیا قیاس کی طرف جو بعد ہے اس کے، اور وہ قیاس کیا ہے؟ اعتبار کرنا باقی نمازوں پر، باقی ساریاں نمازاں دا معمول کی ہے، سنا جی، بسائر صلوات، اگر ممکن ہو، اگر کیا رجوع علی الوجہ المذکور بقیاس اقوال صحابہ جی، تے سنیے گل، تو ہم نے رجوع کیا تو باقی نمازاں وچ کی ہے، تو لہذا اس دی وجہ تو 1 رکوع والی جڑی روایت انہوں کی ہو گئی، ترجیح ہو گئی، ان دی تائید ہو گئی، سنی جائے گل جی، ایشا پاسے۔ اور حکم معارضے کا بین السنتین، رجوع الی القیاس ہے اور رجوع الی اقوال صحابہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الترتیب پر حجج میں اگر ممکن ہو، جی اگر ترتیب ممکن ہو تو جی۔ حکم معارضے کا سنتین کے درمیان رجوع الی القیاس ہے، اور رجوع الی القیاس اور اقوال صحابہ ہے، ترتیب پر حجج میں اگر ممکن ہو۔ اور معارضے کا حکم سنتین کے درمیان رجوع الی القیاس ہے، اور رجوع الی اقوال صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ترتیب پر حجج میں اگر ممکن ہو، جی۔ لأن التعارض لما ثبت بین الحجتین تساقط لاندفاع كل واحدة منهما بالأخرى، فیجب فيجب المسير إلى ما بعدهما من الحجة، وعند تعذر المسير إليه يجب تقرير الرسول۔ بس اب اس پر دلیل کہ جب تعارض آ جائے تو نیچے کیوں جانا ہے؟ نیچے اس لیے کہ تعارض جب ثابت ہو گیا حجتین کے درمیان، پاویں آیتین ہون تے پاویں تھلے اقوال صحابہ وچ بھی تعارض ہوندا ہے، قیاس وچ بھی آ سکدا ہے، پڑھیا جو بھی بحث ہوندی پئی، خیر دھیان کرو، حجتین کے درمیان تو وہ تساقطا ہو جاتی ہیں، یعنی کسی بار بھی عمل نہیں کر سکتی اپنی طرف سے ترجیح دے کے، اینج نہیں اکھاں بند کر کے انگل لاؤ کیڑی ہے تو انگل لگے ایسا لگے چلو عمل شروع کر دیو، این تو نہیں کرنا جی، سمجھ ہوندی بھی یہ تو قرآن اندازی تو نہیں کرنی جی۔ لہٰذا بھی ان دونوں پر عمل نہیں ہے۔ اچھا کیوں عمل نہیں؟ کیوں عمل نہیں؟ اور سامنے لے آؤ نا، فقرؤ تے وانصتوا تے سامنے لے آؤ نا، اے بھئی 1 رکوع تے 2 رکوع، اے سامنے لے آؤ نا، ہن دیکھو با وجہ اندفاع کرنے ہر حجت کے دونوں سے دوسری کا، ہر حجت دوسرے کا کیا کر رہی ہے؟ اندفاع، یعنی میرے تے عمل ہے تے اس تے نہیں،
ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ तो आंदी मेरे ते अमल ते, ये मतलब है कि इंतफा हो रहा है जी। तो लिहाजा अब वाजिब है रुजू करना तरफ उस हुज्जत के जो इन मुतारज़ैन के बाद है। माँ दा बयान यानी हुज्जत जड़ी थले वे और अच्छा जी हुण एक थले दलील को नहीं लभी, हुण की करना है ओ कुगू हुण और ताज़ुर के वक़्त रुजू में ताज़ुरुल मसीर इले कि जब नीचे दलील की तरफ रुजू मुताज़र हो जाए तो वाजिब है तकरीर उसूल। वो आ जाता की होंदा तकरीर उसूल जी, पढ़िया भी है जी। हाँ जी शाबाश जी। तारुज़ जब साबित हो गया है हुज्जतैन के दरमियान तो अब दोनों हुज्जतें साकित हो गई हैं बावजह इंदिफा के हर एक हुज्जत के दूसरी के। तो लिहाजा अब वाजिब है रुजू करना उस हुज्जत की तरफ जो इन दोनों के बाद है और मसीर इलैह के ताज़ुर के वक़्त वाजिब है तकरीरुल उसूल। अच्छा फिर एक बार आखने क्या क्या ये कि तारुज़ जब साबित हो गया है हुज्जतैन के दरमियान तो दोनों हुज्जतों पर अब दलील नहीं हो, अमल नहीं हो सकता। अमल क्यों नहीं हो सकता है? बावजह इंदिफा हर एक दोनों हुज्जतों से इंदिफा कर रही है दूसरी हुज्जत का, तो जब उन पर अमल नहीं है तो अब खाम खा क्या करना है? वाजिब है रुजू करना उसकी तरफ जो इन दो के बाद इन दोनों के बाद है यानी हुज्जत। अच्छा अब अगर नीचे हुज्जत पर की तरफ रुजू नहीं कर सकते तो अब क्या करना है? अब वाजिब है तकरीरुल उसूल। तकरीरुल उसूल। तवज्जो जी। ओ देखो फिर दलील पकड़ी है मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने अपने कौल व हुक्मुल मुआरजा कि मुआरजे का हुक्म है भी थले दलील वाल जाना है। इस उत्ते दलील की है क्यों जाना है, इस पर दलील दी है। सुने ही भी मुआरजे का हुक्म है मसीर इला सुन्ना ते मसीर इलल क़ियास व अक़वाल से। इंज क्यों है, इंज क्यों है? दलील दी है इसलिए कि तारुज़ जब साबित हो गया हुज्जतैन के दरमियान तो तसाक़ता तल हुज्जतान जमीअन, उन पर तो अमल हो नहीं सकता, तरजीह नहीं दे सकते। ते बावजह इंदिफा हर एक के दोनों से दूसरी का तो वाजिब है मसीर उस हुज्जत की तरफ जो यानी हुज्जतैन मुतारज़ैन के बाद है। यानी कौन? हुज्जत। अब वो जो हुज्जत उखरा है वो इनकी जिनस से नहीं हो सकती। अगर आयतों के दरमियान तारुज़ है तो हम तीसरी आयत नहीं जोड़ सकते, हदीसों के दरमियान तारुज़ है तो एक और हदीस साथ नहीं जोड़ सकते। वो हुज्जत उखरा जो ना होगी इन दोनों की, मसला समझो ना। जैसा कि अगर वाक़या हो तारुज़ बैनल आयतैन तो पस रुजू किया जाएगा किधर? वो सुन्नत जो कि हुज्जत उखरा है नहीं है दोनों की जिनस से, क्योंकि वो आयतें हैं और ये हदीस है, दर्जा लहदा लहदा है। और ये क्यों? ये इसलिए कि अगर हो वो हुज्जत तीसरी इन दोनों की जिनस से, जिनके दरमियान क्या है, तो अलबत्ता साबित हो जाएगी तरजीह बेकसरतिल अदिल्लात जैद नहीं जी। तो तुम दसा बस तो दबके मारने वास्ते ना जी कि भी थल्लो शुरू करना है ना जी, जिथे जिथे हदीस मौजूद है ना जी, मसलन मिसाल तो किसी भी किताब दी तो थल्लों जिन्हें जिन्हें हदीस नकल की है ना जी, फिर ये कहते कोट की है तो वो सारे किताबों का नाम उतों तक 20 तक चलाना तो बंदे का रोप पै के बंदे तो जरा दिल करना कपड़े पाड़ के मौलवी तो बाहर दे जी, जेब तो जेब रह गई जी एक साड़ा। वरना गल ये नहीं है कि ये हदीस नसाई शरीफ में है, गल ख़त्म कि कोई नहीं बाबा हूँ नसाई शरीफ तो थले 50 बंदियां नकल की थी, गल ये 50 के नकल नाल तो वजन नहीं ना बनना, वजन तो जो बनना सी बन गया नसाई शरीफ तक। बस थले 100 बंदा भी नकल करे ना तो वो हदीस वजन नहीं बनना, वजन है नसाई शरीफ तक। मिसाल दे रहे हैं कि जिस तक मुहद्दिस लियांदी है ना, क्योंकि रावी उस तो उतां वेखने ने थले नहीं वेखने। ये तलक्की जी ना तलक्की ये मौलवी जी पहले वे
ਤਾਬੀਨ ਤਬਾ ਤਾਬੀਨ ਚ ਹੁਣ ਦੀ ਤਲੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤਲੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਕੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਧਰ ਦੀ ਕਿਧਰ ਤੇ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਅਜ਼ਫ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ تو یہ جو ہے نا ترجیح بکثرت الادلہ نہیں ہوتی، ترجیح ہون تے ایویں ہوندی ہے، ترجیح بکثرت مناظرہ سارا ترجیح بکثرت الادلہ ہوندا ہے. اچھا جی، اور یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف سابقاً دسیا نے چند سطرہ پہلے بھی گل کیتی ہے جی. اور نہیں پائی گئی دلیل، اچھا جی کدے گیا جی بس موگی گل ہوں یہ کہ اگر تھلے دلیل کو نہیں پائے گی تو ہوں کی کرنا ہے، اور توجہ اوکھا مسئلہ جی. اور مسیر الیہ کے تعذر کے وقت، مسیر الیہ دا مرجع کون، اے الا ما بعدہما من الحجت، کہ ان دو جن کے درمیان تعارض ہے اس سے جو نیچے حجت ہے وہ کوئی نہیں پائے گی. کیویں بائیں طور کے متعارض آ گئی سنتان، اور متعارض آ گئے، اور متعارض آ گیا قیاس بھی. اتوں شروع ہوئے ہیں تھلے فیصلہ کرن، تھلے اقوال صحابہ وچ اس مسئلے تعارض آ گئے، قیاس وچ بھی تعارض آ گئے. ہن کی کرنا ہے سنیں، اور قیاس کے بعد تو دلیل اگت نار آ گئی، ولم یوجد دلیل بعدہ، پس اس وقت واجب ہے تقریر الاصول. کیا ہے کی مطلب، دھیان کریں جی یار، یعنی ثابت کرنا ہر ایک کو اپنے اصل پر، ثابت کرنا کیویں بائیں طور کے برقرار، بِأَن يُقِرُّوا جی، کہ وہ برقرار رکھتے ہیں حکم کو اس حالت پر کہ تھا وہ حکم اس پر جی کی ما کان علیہ ورود الدلیلین، دلیلین کے ورود ہوا نا کس پر، اس حکم پر، تو وہ حکم جس طرح تھا پہلے اس کو اسی طرح رکھتے ہیں، اس کو سنیں کہ دلیلین کے ورود سے پہلے یہ حکم کیا تھا تو اس حکم کو اتنے انہوں دی مثال کو نہیں دیتی، تو مزید اللہ کرے گا پھر ویکھی جائے گی جی. چلو جی پھر کتاب اج کرے آ جائے گی غلطی جی. اس لیے کہ تعارض جب ثابت ہو گیا حجتین کے درمیان تو تساقط تو باوجہ اندفاع ہر ایک کے حجتین سے دوسری کا، پس واجب ہے رجوع طرف اس کے جو بعد ہے حجتین متعارضین کے، ما کون یعنی حجت، اور مسیر الی ما بعد کے تعذر کے وقت، یعنی حجتین کے ما بعد اور کوئی نہیں، نیچے بھی تعارض آ گیا یا ہے نہیں ہے، تو واجب ہے تقریر اصول کی جی. جب ثابت ہو گیا حجتین کے درمیان تو تساقطا جی، وجہ اندفاع ہر ایک کے ان دونوں سے دوسری کے ساتھ، پس واجب ہے رجوع کرنا طرف اس کی، ساتھ بھی تو دوسری کا، یعنی ہر ایک دوسری کا اندفاع کر رہے، ساری بولے دوسرے کے ساتھ اندفاع نہیں مانا پڑتا جی. پس واجب ہے رجوع کرنا طرف اس کے جو بعد ہے دلیلین متعارضین کے یعنی حجت، اور مسیر الی ما بعد کے تعذر کے وقت واجب ہے، یعنی ما بعد جس کی طرف رجوع کرنا ہے وہاں تعذر ہے، یعنی وہاں بھی تعارض ہے یا ہے کوئی نہیں ہے جی. اس لیے کہ تعارض جب ثابت ہو گیا حجتین کے درمیان تو تساقطا باوجہ انتفاع کے ہر ایک ان دونوں سے دوسری کا، پس واجب ہے رجوع اس دلیل کی طرف اس کی طرف ان دونوں کے بعد ہے یعنی حجت، اور مسیر الیہ کے تعذر کے وقت واجب ہے تقریر الاصول کما فی ہماری لما تعارض الدلائل ولم يصلح القياس شاهدا لأنه بسم الله الرحمن الرحيم قیل ان الماء عرف طاهرا في الاصل فلا يتنجس بالتعارض ولم يزل به الحدث فوجب دم التيمم اليه وسقي مشكوكا.
جیسا کہ گدھے کے جوٹے میں کیا جیسا کہ گدھے کے جھوٹے میں جب متعارض آ گئے دلائل آخین نال جیسا کہ گدھے کے جھوٹے میں جب معارض آ گئے ہیں دلائل متعارض معارض آ گئے ہیں دلائل دون تو پھر وہ بولی تھے باب تفاول. اچھا اور نہیں صلاحیت رکھتا قیاس شاہد بننے کی صلاحیت رکھتا قیاس شاہد بننے کی کس کی شاہد بننے کی. بسم اللہ. کیوں نہیں شاہد بن سکتا؟ اس لیے کہ قیاس نہیں صلاحیت رکھتا حکم کو کھڑے کرنے کی ابتداءً. قیاس نواں حکم نہیں ثابت کر سکتا. اے مکیس علیہ دی علت لبی دیے جتھے علت پائی گئی حکم اسے نس نالیے وہ پڑھیا جے پھر آਉਂਦਾ پیا قیاس وچ. گویا شارع دی طرفوں اے اجازت ملی کہ اے اساں حکم لایا ایتھے تے ان دی علت اے تے جتھے جتھے علت ہوئی اگاں حکم قیامت تک لاندے جایا جے اے مطلب ہوندا ہے. تو قیاس ابتدان مولوی جی نیا حکم ثابت نہیں کر سکیا کہ جی کہ قیاس نئی صلاحیت رکھتا حکم کو کھڑا کرنے کے لیے ابتداءً. سنیں اے شاباش. قیلا بعض نے کہا ہے تو کہا گیا جواب ہے کہ بے شک پانی پہچانا گیا ہے طاہرہ نسل میں کہ کوئی نہیں تو پس نہیں نجس ہوگا کس کے ساتھ اور نہیں زائل ہوگی اس پانی کے ساتھ. لہذا واجب ہے ضم تیمم الی الوضو. اور نام رکھا گیا اس کا مشکوک. نام رکھا گیا کس کا؟ اشارے کو پوچھیں گے جی کیا جی کہا گیا ہے کہ بے شک پانی پہچانا گیا ہے پاک اصل میں پس نہیں نجس ہوگا پانی تعارض کے سبب اور نہیں زائل ہوگی اس پانی کے ساتھ حدث. لہذا واجب ہے تیمم کا ملانا اس وضو کے ساتھ اور نام رکھا گیا اس کا مخصوص. اس وضو کو یا وضو کے ساتھ کس وضو کے ڈم دے دھیان میں نکیو. اور دیکھو جیسا کہ گدھے کے جھوٹے میں جب کہ متعارض آ گئے کون؟ اس لیے کہ روایت کی ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا امور اہلیہ کے گوشت سے. کس سے؟ پالتو کھوتے کھوتیاں. اور اجازت دی خیل کے لحوم میں خیبر والد کوڑیاں دے گوشت دی اجازت دیتی تے گدیاں دے گوشت کو منع کیتا کیونکہ ہانڈیاں پک رہی سن تے فرمایا الٹا دیو. اچھا تو الٹائیاں تاں بھی اس تو پہلے ایسی نہ کم تے تاں ہی نہ بلا میں او ایک روایت. اور روایت کی ہے غالب بن فہر رحمہ اللہ نے یہ بات کہ آپ کہ انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ سرکار نہیں باقی رہ گئے میرے مال سے مگر حمیرات. چھوٹے چھوٹے کھوتیاں کھوتے گئے نا جی اور کوئی نہیں. تو آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھا تو اپنے مال سے جو موٹے ہیں جڑے موٹے انہوں نے تو تے تو پتہ لگا بھی کھوتا کی ہے حلال. پہلے کلو کی پتہ لگا حرام نہیں. اخرجہ الطحاوی فی معانی الاثار بے طرق متنوع کئی سنداں نال ذکر کیتا اینو. او بخاری شریف ہے جی اے طحاوی شریف ہے جی کنیاں سنداں نال جی. پس جب واقعہ ہو گیا تعارض کی ہو گیا انہوں کو پوچھو میرا یاراں کو تو نہ کہنا بخاری شریف کے حدیثوں کے مقابلے میں جو حدیث ہے تعارض ہوتا ہی نہیں ہے جی. لیکن گل تو راویاں نو دیکھنا ہے نا جی گل تو کتاباں نو تو نہیں نا جی گل راویاں نال ہے جی. تو پس جب واقعہ ہو گیا تعارض گدھوں کے گوشت میں کہ کوئی نہیں واقعہ ہوا ایک کو پتہ لگا بھی حرام ہے گوشت حرام ہے ایک کو پتہ لگا حلال ہے. تو جب یہ واقعہ ہوا نا تو واقعہ ہو گیا اشتباہ گدھوں کے جھوٹے میں.
ਪਰ ਜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਜਸ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੁੱਕ ਕੋਲੋਂ ਥੁੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਲੋਂ। ਪੜੀਆਂ 'ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਯਾਰ ਲੈਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਨਜਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਲਾਲ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਥੁੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਲੋਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਥੁੱਕ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਜਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਾ ਕੇ। ਪੜਿਆ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। اس لیے کہ جو ہے نا جھوٹا پیدا ہوتا ہے کس سے؟ مراد ہے بھی تھک تو تھک پیدا ہوتی گوشت چوں جی جی اندر کو پائپ لائن لائی جی، یہ جڑا منہ چ لواب ہے سارا گوشت وچوں نکل رہا جی جی بسم جو کچھ کھاندے ہو سارا اتوں ہی بنتا ہے تے ہر شے اپنے مقام تے آ رہی۔ اللہ اکبر بسم اللہ۔ اس لیے کہ وہ متولد ہے گوشت سے۔ ہن صحابہ پاک دے اقوال بینے ہیں اور اقوال صحابہ رضی اللہ عنہ بھی متعارضہ ہیں اس مسئلے میں، کیونکہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکروہ جانتے تھے وضو کرنا کھوتے کے اور خچر کے، اور آپ فرماتے تھے انہو رجسن، اور جناب عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ گدھا کھایا جاتا ہے، گدھا ان الحمار ان الحمار یاکلو وفی نسخۃ یالف، کہ گدھا کھاتا ہے کیڑی شے؟ قط، اور قط کی شے؟ ہاں تو جی چنے آکھو جو چک وٹیندا ہے جی، کھوتا چنے کھاندا ہے جی، اور تبن کاہ کھاندا ہے تے باقی ڈنگر بھی تے کاہ ہی کھاندے نے جی۔ یہ کیڑی کوئی گندی شے کھاندا ہے جی؟ اس کہہ رہا کو خنزیر کھا لیا جی۔ سنیں بھی جناب عبداللہ بن عباس فرماندے سان کہ گدھا کھاتا ہے دانے تے گھاس، لہذا جھوٹا ہے اس کا، نہیں کوئی حرج اس کے۔ اے ویکھو تم بابیاں دے کول تعارض آ گیا، فتوی تعارض آ گیا جی کہ نہیں آیا جی؟ قضا فی غایت التحقیق۔ اچھا جی قیاس کولو پوچھو، اور نہیں بھی قیاس کولو پوچھو بھی قیاس تو کی آنا ہے بھی کھوتے دا جھوٹا پا کے اور نہیں صلاحیت رکھتا قیاس بھی شاہد بننے کی، شاہد کا معنی دلیل بننے کی، واسطے کسی ایک کے دونوں سے، واسطے وجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان کریں، خلاصہ قیاس بھی ان کا شاید نہیں بن سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیاسین بھی یہ مطلب ہے، اس لیے کہ جھوٹا جب قیاس کیا جائے پسینے پر، بے کھوتے دا پسینہ پا کے کہ نجس ہے تے پسینہ دا پا کے، صاحب کوئی سمجھے کہ کوئی نہیں پڑھے جے دلائل مسئلے پڑھے جے، تو پھر حکم کیا جائے گا اس کے، لہذا جب پسینہ پا کے تو جھوٹا بھی پا۔ پسینہ کتوں نکلتا ہے تو تھوک کتوں نکلتی ہے؟ گوشت چو۔ اس لیے کہ پسینہ پاک ہے ظاہر و روایہ میں، اور جب قیاس کیا جائے دودھ پر کھوتی دے، دودھ تینوں قیاس کریے کس کو؟ جھوٹے کو، تو حکم کیا جائے گا جھوٹے کی، اس لیے کہ کھوتی کا دودھ نجس ہے۔ صح روایتین میں اختلاف ہے وے۔ اچھا جی ایک گل مک گئی، وقد یقال اور کہا گیا ہے کہ نہیں ممکن قیاس کرنا۔ اچھا وقد یقال جی کہا گیا ہے کیا کہ نہیں ممکن قیاس کرنا کھوتے کے جھوٹے کو کس پر؟ بعض آخر تھے قیاس کرو خان جی کس میں؟ نجاست میں۔ کس میں؟ علت جامعہ کی ہے بے جامع تولد من اللحم، بے جی کتے دا جھوٹا پا کے نپا کے کھوتے دا بھی جھوٹا آندھے نے اے نہیں جوڑ سکتے، کیوں؟ با وجہ ہونے ضرورت کے گدوں میں نہ کہ اور کھوتیاں دی تو لوڑ ہے، اسمبلی بھی لوڑ ہے کھوتیاں دی، تو نہ کہ کتیاں دی لوڑ نہیں ہے جی۔ اور اسی طرح نہیں ممکن قیاس کر۔ اچھا سوال ہے کہ بلی دے جھوٹے تے قیاس کر لو، کنوں؟ اندر بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح نہیں ممکن قیاس کھوتے کے جھوٹے کا کس پر؟ تاکہ ہو جائے کھوتے کا جھوٹا، کیوں؟ باوجہ ہونے ضرورت کے بلی میں چوکھی بنسبت اس کے جو کھوتوں میں ہے۔ میں کھوتے تو کلے تے بدے نے کچھ نہیں آتے، بلی کھلی ہوتی کہ بن کے رکھ دے
ਬਿੱਲੀ ਖੁੱਲੀ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੜਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵੜਦੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲੋਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਖੋਤਾ ਇੰਨਾ ਹਰ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜੋ, ਬਿੱਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਖੋਤਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਆਸ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਢੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਚੱਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੁੱਢੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। کہ اس لیے کہ قیاس نئی صلاحیت رکھتا حکم کو قائم کرنے کی، یعنی بغیر علت کے جو ثابت ہو، مشترکہ ہو، اصل اور مطلب ہے۔ یعنی اگر ہم قول کریں کہ کھوتے کا جوٹھا نجس ہے یا کھوتے کا جوٹھا بے نجس ہے، قیاس کریں کس پر؟ پاک ہے، قیاس کریں کس پر؟ تو لازم آئے گا ثابت کرنا حکم کو قیاس کے ساتھ بغیر علت کے۔ سنیں جی بہرحال پہلی تقدیر پر کیڑا کتے دے جھوٹے تھے، بس اس لیے کہ قیاس ہیں جب متعارض ہو جائیں تو علت ختم ہو جاتی، بس باقی رہ گیا قیاس بغیر۔ اور ثانی تقدیر پر پس ظاہر ہے کہ اتنے لوڑ کھوتے دی تھوڑی بلی دی چوکھی ہے، اور ثابت کرنا حکم کو قیاس کے ساتھ بغیر کس کے، یہ تو جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ ابتداء حکم ثابت نہیں ہو سکتا کہندے نال، گل مک گئی۔ اور قیلا یہ جواب ہے کس کا؟ کیڑا لمحہ تارا دا جی اے نا بھئی، جیسا کہ کھوتے کے جھوٹے میں جب متعارض ہو گئے دلائل، تو ہن بھئی کی کرنا ہے؟ ہن یہ قیلا ظوف نہیں ہے گا، یہ اندہ جواب ہے ہن کی کرنا ہے۔ وہ تو بچے گل تسی بھی قیاس جو ہے وہ نئے سرے سے حکم ثابت نہیں کر سکتا، تو لہذا ہن کرنا کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا جی امتحان کرو کہ بھی جواب اس کا یہ ہے کہ بے شک پانی، وہ پانی جو گدھے کا پہچانا گیا ہے طاہرن فی الاصل، کہ اصل بھائی تکی سی ہے تو کھوتے نے پیتا ہے انہوں جی، پہلے پلی تو پھر تو جان چھٹی نسلی ہو، پانی پاک سی تو کھوتے پیتا ہے اصل میں، تو پس نہیں نجس ہوا کھوتے کے لعاب کے خلط کے ساتھ، ان دے لعاب دے ملنے نال نجس نہیں ہویا۔ اور کیوں نہیں ہویا؟ کیونکہ نجاست کھوتے کے جھوٹے کی کیا ہے؟ لہٰذا پانی کی طہارت جو ہے طہارت یقینیہ ہے، نجاست مشکوکہ تے پس نہیں نجس ہوگا کس کے سبب؟ جو واقع ہے اس کے جھوٹے کی طہارت کے درمیان اور اس کی، تو پس واجب ہے استعمال کرنا پانی کو بوجہ ہونے اس کے طاہر، اور نہیں زائل ہوگی اس کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ حدث، یعنی حدث جب کہ او حدث آدمی دا کہ بھی کھوتا جنبی نو آ سکتے ہیں نال کون؟ اچھا یعنی حدث آدمی کی جب کہ وضو کرے، کیوں؟ باوجہ ہونے آدمی کے محدث فی الاصل، پانی اصل وچ کیے تے بندہ اصل وچ بے وضو سی، سنی جے گل، لہٰذا او نجس نہیں تے بندہ جڑا ہے نا اون دے نال چونکہ شک ہے، اس وجہ تو ان دی حدث زائل نہیں ہوئی، تو پس واجب ہے ملانا تیمم کو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ وضو کے ساتھ۔ وضو بھی کرے تو کی کرے؟ اگر سوال کیا جائے کہ جب برقرار رکھا تم نے ہر شے کو اس کے،
تو واجب تھا تم پر یہ کہ تم یوں کہتے کہ پانی مطہر ہے جیسا کہ وہ، تو پس جب تائیں اصل تے باقی رہنا کہ پہلے جو مطہر سونی بھی مطہر ہوئے، تو پس جب ہوگا پانی مطہر تو پس کیا حاجت ہے طرف ملانے تیمم کے غسل تیمم نال ملانے دی کیڑی لوڑ پہ کہ پانی جو تو مطہر جو اپنی اصل پر، میں کہتا ہوں باقی رکھا ہم نے پانی کو ایک اصل پر، وہ ہونا اس کا تاکہ ممکن ہو باقی رکھنا آدمی کو بھی اپنی اصل پر، اینوں بھی تو اصل تے باقی رکھنا ہے نا، کی کہندی حدث زائل نہیں ہوئی، جی آکھو بھی پانی مطہر ہے تے پھر ایک دا لحاظ دوجے دا لحاظ کو نہیں ہویا جی جی، اور سنیں ہی کیونکہ اگر باقی رکھے ہم اس پانی کو اس کے اصل کیا کس پر ہے نا، تاکہ ممکن ہو آدمی کی تقریر اپنے کہ لہٰذا دی حدث زائل نہیں ہوئی، کیونکہ اگر باقی رکھے ہم کس کو پانی کو اس کے دوسری اصل پر، دوسرا کیڑا کہ مطہر بھی ہے تو البتہ فوت ہو جائے گا آدمی کا اصل، اور کون ہے، تو پس عمل کیا ہم نے دونوں پر جتنا ممکن ہو سکا، اے گل جی تو یہ دونوں کو یوں باقی رکھا ہے جی تین دیا کوئی چوکھیاں مثالیں نہیں ہے گئے، کوئی کد ایک کی مثال ہے، کوئی کدی اور ہوئے گی جی۔ نام رکھا گیا ہے گدھے کے جھوٹے کا کیڑی شے، بعض نسخوں میں ہے کہ نام رکھا گیا گدھے کے جھوٹے کا مشکل، یعنی محض نام رکھا گیا گدھے کا جھوٹے کا مشکوک یا مشکل باوجہ، تعارض کے پس جب نظر کی ہم نے ادلہ کی طرف، ایسی ادلہ جو واجب کرتی ہیں اس کے جھوٹے ہونے کو پاک ہونے کو، اس کے واجب کرتی ہے اس کے جھوٹے کے طاہر ہونے کو، تو حکم کیا ہم نے اس کی جیسا کہ باقی پانی، اور جب نظر کی ہم نے ادلہ کی طرف جو واجب کرتی ہیں جھوٹے کے، تو حکم کیا ہم نے اس کی، تو پس واقعہ ہو گیا شک اور اشکال اس میں اس وجہ سے، اور نہ اس لیے کہ حکم اس کا مجہول ہے، وہ تو پتہ ہے، بلکہ وہ تو وہ کی ہے کہ بھی اے طاہر ہے تے مطہر نہیں، یہ تو پتہ ہے جی، اور وہ کیا ہے حکم اتھے جڑا حکم ہے وجوب توضو بھی ہے تے تیمم دم تیمم الیہ بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے تے نال تیمم بھی کرنا ہے، جیسا کہ گدھے کے جھوٹے میں جب کہ متعارض ہو گئے دلائل اور نئی صلاحیت رکھتا قیاس شاہد بننے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے کہ قیاس نئی صلاحیت رکھتا حکم کو ابتداءً کھڑا کرنے کے لیے، تو جواب اور جب متعارض آ گیا تو کہا گیا ہے، یعنی جواب یہ اس تعارض کا، بے شک پانی پہچانا گیا ہے طاہراً فی الاصل، پس نہیں نجس ہوگا ادلہ کے تعارض کے سبب سے، اور نہیں زائل ہوگی اس پانی کے ساتھ حدث، پس واجب ہے ملانا تیمم کو وضو کے ساتھ، اور نام رکھا گیا اس جھوٹے کا مشکوک جی، جیسا کہ گدھے کے جھوٹے میں جب متعارض آگے دلائل اور نئی صلاحیت رکھتا قیاس شاہد بننے کی، اس لیے کہ قیاس نئی صلاحیت رکھتا حکم کو ابتداء کھڑا کرنے کے لیے، تو کہا گیا ہے کہ بے شک پانی پہچانا گیا ہے پاک اصل میں، پس نہیں نجس ہوگا ادلہ کے تعارض کے سبب، اور نہیں زائل ہوگی اس پانی کے ساتھ حدث، پس واجب ہے تیمم کا ملانا وضو کے ساتھ، اور نام رکھا گیا اس پانی کا مشکور، جیسا کہ حمار کے جھوٹے میں جب متعارض آگے دلائل اور نہیں صلاحیت رکھتا قیاس شاہد بننے کی، اس لیے کہ قیاس نہیں صلاحیت رکھتا حکم کو ابتداء نصب کرنے کی، تو کہا گیا ہے بے شک پانی پہچانا گیا ہے طاہراً اصل میں، پس نہیں نجس ہوگا تعارض کے ساتھ، اور نہیں زائل ہوگی اس کے ساتھ حدث، پس واجب ہے تیمم کا ملانا وضو کی طرف، اور نام رکھا گیا اس کا مشکوک۔